بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على عباده بذاته تنزع عن مجانسة مخلوقات ودل عن أروان خواتر الذنوب وبعدا راحة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك وتؤتي الملك من تشاء من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وسفي الأسفياء الذي من نوره استوات الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالستين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وحمد الله على العباد الداعين إلى الخلق بجميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع بحث عنوان کلام کی ہے وہ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 62 ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان اسی وقت باقی ہے صاحبان ایمان کا ایمان ایک شرط کے ساتھ یہ ایمان کی ضمانت دی گئی ہے. اذا کانوا معه جب یہ پیغمبر کے ساتھ ہوں جب یہ رسول کے ساتھ ہوں اس معاملے میں علی امر جامع ایک امر جامع میں ساتھ ہوں. اور اگلی شرط یہ ہے کہ لم یذهبوا رسول کا ساتھ نہ چھوڑیں رسول کے ساتھ ہی رہیں حتی یستأذنوہ ہو اگر پیغمبر اذن دیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بارگاہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امر جامع کے عنوان سے گفتگو جو ہوئی ابھی تک یہی ہے کہ امر جامع اس امر سے مراد امر رسالت ہے. یہ امر رسالت یعنی یہ امر رسالت میں اور وہ امر رسالت جس کا تعلق جامع کے ساتھ ہے اجتماع کے ساتھ ہے سوسائٹی کے ساتھ ہے. لہذا سوسائٹی کے جو امور ہیں اجتماع کے قوام اور اجتماع کی بقا کے جو امور ہیں رسالت نے جو ایجنڈا دیا ہے رسالت نے جو پروگرام دیا ہے اس پروگرام کے یہ ساتھ رہتے ہیں اور یہ ساتھ رہنا ضروری ہے ورنہ ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا. اس مطلب کو قرآن کریم نے اور بھی بعض زاویوں سے بیان فرمایا ہے جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
ایمان والے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، ایک ہی صورت میں اس خسارے سے بچ سکتا ہے کہ دو کام کرے، آمنوا وعملوا الصالحات، خود سازی کرے، اپنی اصلاح کرے، ایمان اور عمل کے ساتھ رہے، وتواصوا، اور یہ عمل اپنی ذات سے نکل کے اجتماع کی طرف چلا جاتا ہے، اپنی ذات سے نکل دوسروں کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، یعنی حق کی ترویج کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر خود سازی کے ساتھ ایک کام اور بھی کرتے ہیں، وہ معاشرہ سازی ہے، اجتماع سازی ہے، انسان سازی ہے، یعنی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھی ان کا رول بنیادی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انسان خسارے میں نہیں رہے گا۔ اگر ایک پہ عمل کیا ایک پہ نہیں کیا تو انسان نفی خسر، انسان جو گھاٹے میں ہے۔ صلوات لیکن اس آیت مجیدہ میں جو مورد بحث ہے، جو عنوان کلام ہے، اس میں جو شرط قرار دی گئی ہے، ٹھیک ہے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے پلاننگ ہو، لوگوں کے ساتھ پروگرام ہو، سوسائٹی میں کام کرنے کی چیریٹی آرگنائزیشنز ہوں ہر زمانے کے اندر، لیکن یہ جتنی بھی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں، یہ جتنا بھی پروگرام ہے، یہ ہونا چاہیے معہو، پیغمبر کے ساتھ ہو، تابع رسالت ہو، تابع نبوت ہو، اس پروگرام کے تابع ہو جو دین نے دیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا دین کے پاس واقعی کوئی ایسا جامع پروگرام ہے جو ساری نوع بشر کو اپنے دامن میں لے لے؟ کیا تمام تر انسانیت کے بنیادی مسائل کا حل، اور خصوصاً آج کے دور میں یہ نوجوان نسل پوچھ سکتی ہے، کیا دین کے پاس کوئی ایسی پلاننگ ہے، کوئی ایسا پروگرام ہے جو دین ہمارے مسائل کو حل کر سکے؟ اسپیشلی جو خصوصاً جو اس وقت جو دینی محافل کے حالات ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آیا دین کا میری کوئی پریکٹیکل لائف پہ کوئی امپیکٹ ہے؟ وہ دین جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کا میری براہ راست زندگی پہ کیا انفلوئنس ہے، میری زندگی کو کیا فائدہ ہے؟ اگر زندگی کو فائدہ ہے تو بہرحال دین پہ، اور اگر دین یہی ہے کہ بس آئے اور آپ نے باتیں سنی اور نعرے وعرے لگائے اور اب چلے گئے، اس کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی اس کا اثر نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا دین کے پاس کوئی ایسا جامع پروگرام ہے؟ اس کا جواب بالکل ہاں میں ہے، اس کا جواب مثبت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے پاس جامع پروگرام نہ ہو، دین کے پاس تمام تر انسانی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ صلوات اللہ کے کیسے ممکن ہے کہ وہ دین جو اس کی طرف سے آیا ہے اور انسان کا وہ خالق ہے، اس کے پاس انسان کی اجتماعی زندگی کا پروگرام نہ ہو؟ دیکھیں انسان کی زندگی کے دو ہی ضروریات ہیں، ایک ضروریات ہیں جن کو ضروریات اولیہ کہتے ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ ہر بشر کی اکٹھی مشترکہ ضروریات ہیں۔ مولا امام صادق صلوات اللہ وسلم کسی ٹیکنیکل بحث ہو جائے تو صلوات اللہ فرمائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں ثلاثۃ اشیاء یحتاج الناس طرا الیہا، تمام تر انسانوں کی ضروریات تین سب انسانوں کی برابر ہیں، اس میں عقیدے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہی تو حسن ہے دین کا۔ دین کہتے ہیں جو میری چادر کے سائے تلے آئے گا میں اس کے حقوق کی حفاظت کروں گا۔ لہٰذا یہ ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں ایسی ہیں یحتاج الناس، وہ تینوں چیزیں انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے، اور کیا ہے وہ؟ الامن والعدل والخصب۔ امن آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہر انسان کو ایک سیکیور لائف چاہیے، جس میں وہ سانس لے سکے، جس میں وہ زندہ رہ سکے، جس میں اپنی زندگی کو اپنی فیملی کے ساتھ اچھی گزار سکے۔ فرمایا کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بلکہ ترا نہیں لائے گا، شدید ترین ضرورت انسان کی یہی ہے، امن ہو۔ دوسرا العدل، یعنی واقعاً عادل سوسائٹی ہو، حقوق پہ بالکل انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مساوی ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اس صادق نے جو صادق کا فرزند ہے، صادق کا وسیع ہے، صادق دین کا نمائندہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انسان کی تین بنیادی ضروریات ہیں،
اور تیسری والخصب، ظاہر ہے کہ ہر بشر یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کچھ سہولیات بھی ہوں، زندگی تھوڑی سی اچھی بھی ہو، فیملی کے ساتھ انسان گزار بھی سکے، کہیں ادھر ادھر بھی جا سکے، سیر و سیاحت کے امور بھی انجام دے سکے، جو بنیادی ضروریات ہیں اس سے ہٹ کے بھی انسان کی ضرورت ہے۔ یہ 3 بنیادی ضروریات ہیں۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو انسان کی کچھ ضروریات اولیہ ہیں، کچھ ضروریات ثانویہ ہیں۔ ضروریات اولیہ ہے انسان کی روٹی، مکان، پانی، ہوا، صحت، تعلیم، فیملی کو بنانا، فیملی کو کیا کہتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا، فیملی کے امور کو انجام دینا، صحت ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے سوسائٹی کے کلچرل امور ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی تربیت ٹھیک ہو، انسان چاہتا ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات اس کی منشا اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔ یہ ساری بنیادی ضروریات ہیں۔ صلوات پر کلچر کی یہی تعریف کی ہے لوگوں نے۔ کلچر یعنی کلچر کا معنی یہ ہے کہ انسانی زندگی کے وہ اجتماعی امور جو براہ راست ایک انسان کے دوسرے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے یہ کلچر اور یہ تمدن بنتا ہے۔ البتہ کلچر کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا توجہ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ انسان کے رہن سہن کے جو انداز ہیں اس سے کچھ ویلیوز پیدا ہوتی ہیں، نیگیٹو ویلیوز ہیں، پازیٹیو ویلیوز ہیں۔ یہ نیگیٹو پازیٹیو ویلیوز کیا ہیں؟ وہ چیزیں جو انسان اچھا سمجھتا ہے اس کی نظر میں پازیٹیو ویلیوز ہیں، جن کو برا سمجھتا ہے وہ نیگیٹو ویلیوز ہیں۔ البتہ یہ ویلیوز جو ہیں وہ کب اچھی اور بری ہوتی ہیں؟ انسان کی جیسے آئیڈیالوجی ہوگی ویسی اس کی ویلیوز ہوں گی۔ اگر آئیڈیالوجی توحیدی ہے تو یہ ویلیوز الہی ہوں گی، اگر آئیڈیالوجی غیر خدا پرست ہے تو انسان آزادی کے اعتبار سے جو آزادی کا مفہوم اس نے رکھا ہے وہ اپنے اس اعتبار سے ان ویلیوز کو اس کو سمجھے گا۔ لہٰذا دینی سوسائٹیز کی ویلیوز اور ہیں، غیر دینی سوسائٹی ویلیو اور ہیں۔ اگر دیندار ہے نوجوان تو اس کے لیے نماز پڑھنا یہ پازیٹیو ویلیوز ہے، اگر دیندار نہیں ہے تو اس کے لیے نماز کا معنی نہیں رکھتی، اس کے لیے اور دیگر معاملات ہیں جو کہ اس کی نظر میں پازیٹیو ویلیوز ہیں۔ لہٰذا اگر آپ معاشرے کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اگر معاشرے کے کلچرل سیٹ اپ کے اندر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو نظریات کو بدل دیجئے، آئیڈیالوجی کے اندر تغیر لائیے۔ جب ذہن الہی ہو جائے گا، جب ذہن خدائی ہو جائے گا، جب ذہن رسول پرست ہو جائے گا، جب ذہن کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو زندگی میں اٹھنا بدل جائے گا، بیٹھنا بدل جائے گا، سوچنا بدل جائے گا، زندگی کی روش بدل جائے گی، رہن سہن کے انداز بدل جائیں گے، اصلاً ڈھنگ زندگی کا کچھ اور ہو جائے گا۔ اب خواہش یہ ہوگی، پوری کوشش یہ ہوگی کہ جس معبود کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ راضی ہو جائے، باقی خیر ہے۔ صلوات انسانی رہن سہن کے اور کلچر کے اور یہ جو انداز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر انسان کی تعلیمی ضروریات ہیں، اس کی صحت کی ضروریات ہیں، اس کے باقی ایک پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے، ایک اکنامیکل سسٹم ہونا چاہیے، سوسائٹی کے اندر ایک نظم و ضبط کا انتظام ہونا چاہیے، عدالت کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ ہر انسان عدالت کو کے مطابق اپنے عدل اور اپنے حقوق کو حاصل کر سکے۔ یہ سارا مل ملا کے تو یہ جو سیٹ اپ بن جاتا ہے، اور پھر انسان جس خطے میں رہتا ہے اس خطے کے حوالے سے اس کے خاص مسائل ہیں، اسی طرح جس خطے میں انسان رہتا ہے اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ایک مستقبل ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے بن جاتی ہے ایک سویلائزیشن، ایک تمدن بنتا ہے، ایک تمدن کی شکل بنتی ہے۔ لہذا وہ جو بنیادی ضروریات تھیں انسان کی، جس میں ہوا ہے، پانی ہے، کیا کہتے ہیں خوراک ہے، اللہ حاضر قیاس باقی صحت کی ضروریات ہیں، فیملی کی تشکیل کی ضروریات ہیں، ان ساری ضروریات کی روشنی میں جب انسان اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے تو کسی ایک قانون کے تابع اس کو ہونا چاہیے تاکہ اس کے قانون کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ اب وہ دین جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، کیا وہ دین میری اس زندگی کے ان مراحل میں میری رہنمائی کرتا ہے؟ اگر تو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اور بہت سارے اس وقت دنیا کے اندر نظریات موجود ہیں، آیا کوئی دعوے دار ہے اس بات کا کہ آج دنیا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کمیونزم کا دور ختم ہو گیا، سوشلزم کا دور اس کی بساط لپٹ گئی، اور ابھی سرمایہ دارانہ نظام بہرحال اپنے آخری لے رہا ہے دم، بہرحال یہ ہاتھی بلاخر جاتے جاتے بھی وقت لے گا۔ ابھی لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہو نہ ہو وہ کمیونزم کی تھیوری ہی نجات دہندہ ہو۔ ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کیا ایسے میں مہدوی تمدن کے ماننے والے، اس مہدی کا انتظار کرنے والے جو آئے گا ساری نوع بشر کو نجات دے گا، ان کے پاس کوئی ہے انسانیت کی نجات کا فارمولہ؟ صلوات محمد علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، حق ہے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے، لہٰذا ایسے حالات میں کیا دین کے پاس کوئی ایسا بنیادی فارمولہ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، اہل بیت کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انسانیت کی نجات کا فارمولہ موجود ہے۔ البتہ ضرورت ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم خود سمجھیں، اس کو درک کریں، اور اگلے مرحلے میں ہم بتائیں کہ جس نے آنا ہے وہ ہر دنیا کے پسے ہوئے انسان کو نجات دے گا، ہر مظلوم کی حمایت کرے گا، دنیا کے اندر ایسا سسٹم دے گا کہ جس سے انسان تو انسان، ہوا پہ اڑنے والے پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے، زمین پہ موجود جو ہے وہ درخت بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ایسا نظام ہوگا کہ مچھلیاں بھی شکر کریں گی پروردگار اس کو بھیج دیا، اس کے آنے کے بعد ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے۔ صلوات محمد تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دین جو کہ اہل بیت، میں یہ بھی عرض کروں کہ دین میں مسئلہ نہیں ہے، دین کی انٹرپریشن کا مسئلہ ہے، دین کی ترجمانی کا مسئلہ ہے۔ وہ دین کی ترجمانی جو اہل بیت نے کی ہے، اس لیے کہ اہل بیت معاشروں کی حقیقت کو جانتے ہیں، اہل بیت انسان کی حقیقت سے آگاہ ہیں، اہل بیت انسان کی بنیادی ضروریات سے آگاہ ہیں۔ ان بنیادی ضروریات جن کے نتیجے میں انسان ثانوی ضروریات، یہ معاشرہ انسان کی مخلوق ہے، زمانہ انسان کی مخلوق ہے، یہ وسائل انسان کی مخلوق ہیں، لہٰذا یہ جو انسان کی مخلوق ہے، انسان نے اجتماع کو بنایا ہے، انسان نے سوسائٹی کو بنایا ہے، انسان نے وسائل کو خلق کیا ہے، آیا یہ سارے کی ساری چیزیں اس کی بنیادی ضروریات اور اس کی خلقت کے ہدف کی راہ میں گامزن ہیں، یا اس کے برعکس ہے، انسان نے زمانہ بنانے کے بعد، معاشرے کو خلق کرنے کے بعد، وسائل کو بنانے کے بعد معاشرے کے پیچھے ہو گیا اور اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو معاشرہ انسان نے خلق کیا ہے، یہ جو کچھ بھی انسان نے بنایا ہے، اپنی غایت کی طرف سفر کرتا، اپنے مقصد اور اپنے اصل آبجیکٹو کی طرف یہ چیزیں اس کو طاقت دیتی، تاکہ اس کی انسانیت میں اضافہ ہوتا، اس کی ویلیوز میں اضافہ ہوتا، اس کے اندر کے انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان اس کے اندر ترقی کرتا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانے کے اندر آلات کی نئی چیزیں آ رہی ہیں، انسان اپنے حالات کو بھول کے آلات کا انسان ہو گیا ہے، آلات کے پیچھے چل گیا ہے، انسان اپنی اصل کو بھول گیا ہے۔ نہیں، یہی امتیاز ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ میں نے عرض کیا دین کی جامعیت کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ سب سے پہلا اصول، اور ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر مکتب اہل بیت علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات میں، کہ
دین نے عقل کو منبع استنباط قرار دیا ہے، کسی اور نے قرار نہیں دیا۔ عقل جو کہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر پروردگار نے حجت باطنی قرار دی ہے، یہ عقل ہے جس کی بنیاد پہ انسان اپنی زندگی کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات، اگلی بات یہ ہے کہ جب تک ظاہر اور باطن میں توازن قائم نہ ہو، انسان جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر ان حالات کی روشنی میں حالات کو خراب کرے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ باطن کی بھی اصلاح ہو۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اندر کی اصلاح بھی ضروری ہے، باہر کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ باہر کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب باطن کی اصلاح ہوگی۔ اور تیسرا نقطہ جس کی وجہ سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دین واقعاً قیامت تک انسان کے لیے ایک جامع دین ہے، ایک جامع میسج ہے، انسان کے لیے تمام تر معاملات میں رہنمائی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ دین بالکل انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اس لیے کہ چونکہ فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لہذا اگر دین فطرت ہوا تو انسان کی فطری ضروریات کو یہ دین ایڈریس کرے گا، فطری ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور اگلے مرحلے میں جو بنیادی ادلہ ہیں ہمارے پاس، اس لیے کہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں، دین کے جتنے بھی احکام ہیں ایسے بے بنیاد نہیں ہیں۔ الاحکام تابعۃ للمصالح والمفاسد، اصلاً علت و معلول کا رشتہ مابین موجود ہے۔ کوئی حکم آپ کو جو کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے نہیں دیا گیا کہ شارع نے کہہ دیا ہے اور آپ کریں گے، اس لیے دیا ہے کہ اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ میرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے۔ صلوات محمد یہ دین آپ کو پرواز دینے کے لیے آیا ہے، آپ کی انسانیت کی تکمیل کے لیے آیا ہے۔ الاحکام تابعۃ للمصالح والمفاسد، جہاں مفسدہ ہے وہاں آپ کو منع کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ آج کا کوئی دور کا انسان کہے کہ وہ جو دین نے کہا تھا کہ سور کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، آج کے دور میں تو ٹیکنالوجی، ترقی، کیمیکلز، یہ سب کچھ چیزیں آزاد ہو گئی ہیں، سب کچھ اس کے ذریعے سے وہ ساری قباحتیں دور ہو جاتی ہیں۔ نہیں عزیز من، تیری نظر ممکن ہے ظاہر پہ ہو، دین کی نظر باطن کے اوپر ہے۔ یہ گوشت کھانے سے ممکن ہے تیرے بدن کی ضرورت تو پوری ہو جائے، لیکن اس گوشت کھانے سے جو تیری زندگی میں جو تیرا وصف چینج ہو جائے گا، تیری کوالٹیز میں چینج آ جائے گی، وہ وہی عادات ہو جائیں گی جس کا گوشت کھا رہے ہو، وہی عادتیں تمہارے وجود میں۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ جو چیز بری تھی، جو فاسد تھی، جو مکروہ تھی، جس پہ کراہت موجود تھی، دین نے کہا کہ یہ اس کے قریب مت جاؤ۔ اور سلام ہو یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں کو، اس پیغمبر پہ سلام ہو جس نے جس کو حرام قرار دے دیا ہے قیامت تک وہ حرام ہے، جس کو حلال قرار دے دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے۔ جو حلال قرار دیا ہے اس کے اندر انسان ابھی تک نہ عیب نکال سکا ہے نہ نکال سکے گا۔ جس کو حرام قرار دے دیا ہے، انسان جتنے بھی کوشش کر لے اس کی کراہت کو حسن میں تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محمد کے ہاتھ اس لیے کہ پیغمبر کی نظر تا قیام قیامت ہے۔ اور پیغمبر کی زندگی کے تو معجزات، یہ تو ظاہری معجزات ہیں۔ ابھی میں صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پیغمبر نے جب مکہ اور مدینے کے اندر وہ مسجد، جو پہلی مسجد تھی مدینے میں، رکھی بنیاد، ابھی تک یہ تاریخ اس پر غور کرے، مسلمان پیغمبر کی عظمت پہ غور کرے، پیغمبر کی معرفت اور بصیرت پہ غور کرے کہ پیغمبر اسلام نے اس زمانے میں مکہ اور مدینے میں، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو اس موٹر وے موجود ہے اس کے اوپر سفر کرتے ہوئے 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس زمانے پہاڑی راستے تھے، دور دیکھنا بڑا مشکل تھا۔ اللہ کے رسول نے، ہمارے آقا و مولا نے، بلکہ علی مولا کے مولا نے اس زمانے میں مسجد نبوی کی محراب کی جو ڈائریکشن بیت اللہ کی طرف رکھی، وہ ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، بالکل عین بیت اللہ کے مقابل میں۔ رسول کو ایسا ہی ہونا چاہیے
مصطفیٰ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، محمد کی ذات کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مدینے میں بیٹھ کے جہد کا تعین کر دے. جب جہد کا تعین کر دے تو جہد وہی ہے جس کا تعین مصطفیٰ کرتے ہیں، اسی جہد کا تمہیں فالو کرنا چاہیے. اور اسی طرح میں عرض کر رہا تھا الاحکام تابعۃ للمصالح والمفاسد، اسی طرح کچھ قواعد حاکمہ ہیں، فقہی قواعد ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہی قواعد ایسے ہیں کہ انسان کی ہر مشکل میں یہ رہنمائی کرتے ہیں. یہ قواعد فقہیہ کی حاکمیت انسان کی رہنمائی کرتی ہے. یہاں البتہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی اکرم اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے جو احکام ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. زیادہ سخت تو نہیں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مسائل درس آپ کو سناتے سناتے کہیں بات کہیں اور نکل جائے. باہر میں عرض کر رہا تھا امام خمینی رضوان اللہ یہ مرجعیت کی عظمت ہے، یہ فقاہت کی عظمت ہے کہ ہر زمانے میں امت جن مشکلات سے دوچار ہے اس کی رہنمائی کرنا یہ فقیہ کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ الہدیٰ علیہ السلام نے آپ کو ایک نظام رہبریت دیا ہے، اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے. آج امت واقعا اگر اس نظام کے آج مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے تو یہ مشکلات ختم ہو جائیں، یہ مشکلات حل ہو جائیں، اور دین کی جامعیت کا نعرہ پورا سینہ تان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کی وہ انٹرپریٹیشن جو اہل بیت نے دی ہے انسان کی مشکلات کا مداوع ہے، انسان کی مشکلات کا حل ہے. آقا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اور معصوم کی زندگی نے جو احکام دیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک احکام تبلیغی ہیں، ایک احکام حکومتی ہیں. اب یہ بڑی خوبصورت تعبیر انہوں نے روایات سے اور یہ اخذ کی ہے. تبلیغی یہ ہے کہ جس مسائل پیش آئے اور مسئلے کو پہنچا دیا، لیکن کچھ معاملات ہیں جن کو امر حکومتی کہتے ہیں، امر ولایت کہتے ہیں. امر ولایت کا معنی یہ ہے کہ بہت سارے معاملات اس زمانے کے مطابق ہوتے ہیں، اس زمانے کے مطابق ولی امر کو یہ اختیار ہے. ظاہر ہے کہ زمانہ بدلتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی میں فرق آتا جا رہا ہے، انسان کی ضروریات میں فرق آتا جا رہا ہے. کسی زمانے میں صرف گائے کا دودھ تھا، آج خشک دودھ بھی آ گیا ہے، آج میجی ملک کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جو حالات بدلتے جا رہے ہیں تمدن کے اندر، انسان کی ضروریات اور خواہشات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. لہٰذا کچھ عوامر ہیں جن کا تعلق عوامر ولایت سے ہے. وہ ولی جو کہ صاحب ولایت اور مسلمانوں کے اوپر دین کی حکومت کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کے چل رہا ہے. لہٰذا اگر کہیں معصوم نے امارہ کا حکم دیا ہے جو ہمارا مورد بحث ہے، یا حکمہ کہا ہے جو مورد بحث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت تبلیغی نہیں ہے بلکہ حق کے حکومتی سے استفادہ کیا گیا ہے تاکہ زندگیوں میں مشکلات کو آسان کیا جائے. صلوات محمد لہذا یہ مختلف دلائل ہیں، ان کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ہر زمانے کے لیے جامعیت رکھتا ہے، دین ہر زمانے کے انسانوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے. خصوصاً دین کی وہ انٹرپریٹیشن جو اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین نے، اسی لیے جو قرآن نے حکم دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو، ایکسپرٹس سے سوال کرو، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت بنیادی اصول دے گئے ہیں تا قیامت کے لیے اگر ضرورت ہوتی تو یقیناً اس کے علاوہ آئمہ جو ہے وہ بیان کر کے جاتے. تا قیامت جن اصولوں کی قوانین کی ضرورت تھی تا زمانہ امام زمانہ علیہ السلام اہل بیت یہ اصول دے گئے ہیں جن کی روشنی میں آج فقہا جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. لہذا اگر ضرورت ہوئی تو اسباب قاعدہ لطف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امت کو کوئی پریشانی آئی اور کوئی اس کا حل نہ نکلا تو اللہ کی طرف سے پروردگار کی جانب سے یہ ہمارا عقیدہ ہے. البتہ اس کا لطف ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے اوپر یہ بات واجب قرار دی ہے. یہ لطف الہی کا تقاضا ہے کہ امام زمانہ آئیں اور ہاتھ پکڑ کے رہنمائی کریں کہ یہ راستہ اشتباہ کا راستہ ہے اور سیدھا راستہ جو یہ والا راستہ ہے.
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ज़्यादा सवाल करो, अहले ज़िक्र से पूछो। अगर तुम नहीं जानते, मामलात का अगर हल नहीं जानते, लिहाजा अहले ज़िक्र की जो मेराज पे लोग फाइज हैं वो सिवाय अहले बैत के कोई और नहीं है। अहले ज़िक्र यही हैं कि जिनसे ज़िक्र की बातें पूछनी चाहिए, जिसके ज़रिए जो है वो इंसान को, यही वजह है कि अहले बैत ने जो दावा किया था उस दावे पे अहले बैत कभी पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि सदियों पहले बैठ के इंसान की रहनुमाई की है। और कौन कौन से मौज़ूआत पे, हर मौजू पे, कौन सा मौजू है जिस पे अहले बैत ने रहनुमाई ना फरमाई हो। इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि जरा इस फरमान को देखिए और आज के हालात को जरा देखिएगा। इरशाद फरमाया उस जमाने में देखो कि ये हवा जो है कई गैसेस का मजमुआ है। ये उस जमाने की बात है जब लोग आग, पानी, मट्टी और हवा के अलावा कुछ नहीं जानते थे। फरमाया इस हवा के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। इन गैसेस के अंदर एक ऐसी गैस है कि जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनको जंग लग जाता है। हवा का एक ऐसा जुज़ है जिसके ज़रिए चीज़ों में तगय्युर आता है, और इस जुज़ को अगर अलहदा कर दिया जाए तो इस जुज़ के बगैर कोई चीज़ आग न लगे। यही जुज़ है जिसकी वजह से आग लगती है। अगर इस जुज़ को कहीं निकाल के अलहदा कर दिया जाए तो इतना ताकतवर है कि ये लोहे को भी आग लगा सकता है। इस जुज़ का नाम जो इमाम ने रखा, इसका नाम था मुवल्लिदुल खुमूज़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जमाने में मुवल्लिदुल खुमूज़ा, मुवल्लिदुल हमूज़ा बाद में समझ आई। सदियां जब गुजर गईं तो इंसान इस नतीजे पे पहुंचा कि गैसेस के अंदर एक गैस है जिसका नाम ऑक्सीजन है। इसकी वजह से आग लगती है, इसी की वजह से चीज़ों में तगय्युर पैदा होता है। इसको अगर निकाल के और लोहे को गर्म किया जाए और तपते हुए लोहे को इसमें डाल दिया जाए तो आग भड़क उठती है। उसी ज़माने में इमाम मोहम्मद बाक़िर ज़माने में इरशाद फरमाया कि देखो वो पानी जिससे तुम आग बुझाते हो, वो पानी जिससे तुम आग बुझाते हो, इसी पानी से आग भड़काई भी जा सकती है। लोगों को समझ में नहीं आई। आज 20वीं सदी में आके कहीं जापान ने तजुर्बा किया है, कहीं कनाडा वालों ने तजुर्बा किया है कि पानी के अंदर जो दो मजमुए हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन को अलहदा कर दिया जाए तो यही हाइड्रोजन तवानाई का बहुत बड़ा जरिया है, इसी के जरिए आग लगाई जा सकती है। अब दुनिया सोच रही है कि इसी पानी को एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया करार दिया जाए। मेरा मशवरा यह है कि अभी भी चले जाओ दर अहले बैत पे, तरक्की ज्यादा हो जाएगी। ज़माना अगर उसी ज़माने में चला गया होता तो आज एनर्जी के मसाइल ना होते, आज ऑयल की मुश्किलात ना होती, दुनिया के ऊपर एनर्जी का बहरान ना होता। कई एनर्जी के वसाइल थे जो इमाम कभी पानी के ज़रिए एनर्जी दे देते, कभी हवाओं के ज़रिए एनर्जी फराहम फरमा देते, कभी ज़मीन से निकलने वाली दीगर चीज़ों से एनर्जी का कोई बहरान नहीं है। असल बहरान इधर क्या है, ये जब ठीक हो जाएगा तो सारे बहरान खत्म हो जाएंगे। वक्त आपका ज्यादा ना ले लूं, जरा एक बार फिर सवाल कोई और भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, इसलिए कि यहाँ दावा ये है कि हम तुम्हारी हकीकत भी जानते हैं, फजाओं से भी आगाह हैं, हवाओं से भी आगाह हैं, समंदर की तहों से भी आगाह हैं। ये तो यहाँ की बातें हैं। हम पहले आसमान से भी आगाह हैं, दूसरे से भी आगाह हैं, अर्श की हकीकत से भी आगाह हैं। इसलिए कि जहाँ जहाँ नूर मुस्तफ़ा था हम उस नूर के साथ, जहाँ जहाँ नूर मुस्तफ़ा की किरणें हैं,
جہاں جہاں نور مصطفیٰ کی حقیقت ہے، علی نور مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، زہرا نور مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحیفہ فاطمیہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں، اس کے اندر کتنا علم موجود ہے انسان سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ بس ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اس صحیفے کے اندر قیامت تک آنے والے ہر مومن کا، اس کے قبیلے کا، اس کے خاندان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر کافر کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ کس نسل سے ہوگا، قیامت تک کتنے کافر ہوں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایون یہاں تک کہ قیامت تک کتنے بادشاہ آئیں گے، کتنے حکمران ہوں گے، شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ فجیرہ کا نام بھی یقیناً ہوگا، شارجہ کا نام بھی اس میں ہوگا، دبئی کا نام بھی ہوگا۔ قیامت تک کتنے شہر ہوں گے، اس میں کہنے والے کتنے، رہنے والے ایماندار ہوں گے، کتنے خدا کے منکر ہوں گے۔ یعنی قیامت تک آنے والے سارے حالات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ کب یہ کتاب پروردگار نے یہ علم قلب زہرا پہ نازل فرمایا؟ قلب زہرا کی وسعت کو دیکھتے ہوئے روایات یہ کہتی ہیں اس کے اندر قرآن کریم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارا علم جو اللہ نے زہرا کو تفویض فرمایا یہ اس قرآن کی تشریحات ہیں۔ قرآن ظاہر کوڈ ہیں، ان لوگوں کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہے یہ ان کوڈز کو ڈی کوڈ کرنا جانتا ہے۔ مولا نے فرمایا اگر مجھے لوح محو اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں قیامت تک بتاتا کہ تمہاری زندگی کے حالات کیا ہیں، قیامت تک آنے والے حالات کیا ہیں۔ اسی لیے مولا امام عسکری صلوات اللہ علیہ نحن حجت علی المخلوق، ہم اللہ کی حجت ہے مخلوق الہی پر، جہاں جہاں مخلوق کا دائرہ ہے۔ خالق کے علاوہ تو سب کچھ مخلوق ہی ہے۔ فرمایا نحن حجت علی المخلوق، ہم اللہ کی حجت ہیں مخلوقات پر، ان کا تعلق انسانوں سے ہو، ان کا تعلق فرشتوں سے ہو، ان کا تعلق جنات سے ہو، ان کا تعلق کائنات کی دیگر مخلوقات سے ہو۔ بہرحال ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں۔ اور اگر ہماری جدہ، ہماری دادی فاطمہ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو، والفاطمۃ حجت علینا، فاطمہ ہم پر حجت۔ صلوات محمد یہ بیان پیغمبر کیا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ آیت اللہ وحید کے غالباً درس میں جو ہے وہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا یہ جو اللہ کے نبی نے مباہلہ میں جو تفسیر بیان کی تھی، آپ پیغمبر کے ہاتھ میں دونوں بیٹے تھے، پیچھے جو ہے وہ امیر المومنین تھے، درمیان میں جو زہرا تھیں، یہ زہرا کا درمیان میں ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ زہرا امامت و نبوت کے مابین برزخ کی قوت رکھتی ہے، برزخ کی حیثیت ہے۔ گویا زہرا نہ ہو تو نبوت کا تعارف بھی مشکل تھا، امامت کا حضرت عمر کے زمانے میں جب قیصر روم نے سوالات لکھ کے بھیجے اور سوالات بڑے عجیب و غریب تھے تو حضرت عمر کو سمجھ نہ آئی تو انہوں نے امیر المومنین کی طرف بھیج دیا۔ ظاہر ہے کہ دعویٰ تو انہی کا تھا کہ کوئی بات پوچھو ہم بیان کریں گے۔ سوالات بھی بڑے ٹیڑھے تھے۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھو، جن کے پاس علم نہیں ہے ظاہر ہے وہ بندگان خدا بیان نہیں کر سکتے، اہل ذکر سے پوچھو۔ اور اس میں چند ایک سوالات یہ تھے، مثلا ایک سوال یہ تھا کہ کون سی چیز ہے جس کا خدا خالق نہیں ہے؟ ٹیڑھا سوال تھا۔ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے وہ خدا نہیں جانتا؟ آپ بھی سوچیں، بڑا مشکل کام ہے۔ صلوات پر محمد علیہ خالق نہیں ہے اس کا؟ حضرت نے ادھر سوالات تھے، ساتھ ساتھ علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے جوابات تحریر فرمایا کہ جس چیز کا خالق نہیں ہے، یہ بحثیں زمانہ قدیم میں رہی ہیں، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا،
کہ فرمایا کہ جس چیز کا اللہ خالق نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اسی طرح ساری کتابیں اللہ کی، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا خالق نہیں ہے۔ اور وہ چیز جس کو اللہ نہیں جانتا وہ اللہ کا شریک ہے، جس کے تم قائل ہو کہ اللہ کا شریک ہے لیکن خدا کو نہیں خبر کہ میرا کوئی شریک ہے۔ صلوات اللہ محمد وہ لا شریک ہے، اس کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسا بعظمت خدا ہے، ایسا کبریائی کا مالک ہے، ایسی مجد کا مالک ہے، ایسی حمد کا مالک ہے، ایسی جبروت کا مالک ہے کہ علی جیسا اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوا، مصطفیٰ جیسا نور الہی اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا وہ لا شریک ہے، وہ اپنے کسی شریک کو نہیں جانتا ہو، تم جانتے ہو کہ اس کا شریک ہے اور حالانکہ اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ کوئی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، ارشاد فرمایا ایک چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے اور وہ ظلم ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے۔ توحید کی معرفت لینی ہو تو آ جاؤ در اہل بیت پہ، یہ توحید کی حقیقت بھی تمہیں بیان کریں گے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ کون سی چیز ہے جو سراسر منہ ہے، جو اس کے اندر چلا جائے اس کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ فرمایا کہ یہ سراسر جو منہ ہے یہ آگ ہے۔ پھر پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو سراسر پاؤں ہے، جو اس میں آ جائے تو بس وہ بھی گیا۔ فرمایا کہ یہ چیز پانی ہے جو سراسر پاؤں ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ کون سی چیز ہے جو سراسر آنکھ ہے، اس کا کوئی اور وجود نہیں ہے، وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ فرمایا یہ سراسر جو آنکھ ہے، اللہ نے یہ سورج بنایا جو سراسر آنکھ ہے۔ صلوات پر محمد کون ہے جس کے آباء و اجداد نہیں تھے؟ فرمایا آدم کے کوئی آباء و اجداد نہیں تھے۔ کون سی چار چیزیں ہیں جو کہ شکم مادر میں نہیں تھیں؟ فرمایا آدم شکم مادر میں نہیں تھے، حوا شکم مادر میں نہیں تھی، عصائے موسیٰ شکم مادر میں نہیں تھا، اور وہ دمبا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی دے رہے تھے اسماعیل کی، اس کا وہ شکم مادر میں نہیں تھا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو شکم مادر میں نہیں تھی، یہ تو وہی بیان کرے جس نے ان معاملات کو دیکھا ہے۔ آپ کی توجہ سے دیکھنے سے ایک بات اور یاد آ گئی، آپ کی توجہ ہو تو انشاءاللہ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک بات سے نے فرمایا دیکھو مسلمانوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ یہاں پہ پیغمبر نے جو بات بیان فرمائی قابل غور ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جیسی نماز مجھ سے سنو تو وہ ادا کرو، سنی ہوئی نماز نہیں، دیکھی ہوئی نماز جو ہے وہ تم اس طرح ادا کرو کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی ہے۔ اب نماز میں ہو گیا ہے اختلاف مسلمانوں کے اندر، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، باندھنے کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں۔ تو یہ ساری نمازیں سنی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضور یوں پڑھتے تھے، کوئی یہ کہتا ہے حضور یوں پڑھتے تھے۔ اب اس اختلاف کا حل صرف یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ صلوات انہوں نے پیغمبر سے نماز سنی نہیں ہے بلکہ دیکھی ہے، نہیں دیکھی نہیں بلکہ پیچھے پڑھی ہے۔ وہ پڑھنے والے کون تھے؟ علی مرتضیٰ تھے، جناب خدیجہ کبریٰ تھی۔ لہذا جو دیکھی ہوئی نماز امت کے لیے حجت بنی، بندوں کے لیے علی کی نماز حجت ہو گئی اور خواتین کے لیے خدیجہ کبریٰ کی نماز حجت ہو گئی۔ لہذا جو چیز دیکھی ہے وہ حجت ہے، اور اگلے مرحلے میں اجتہاد ہے۔ یہ خوبی ہے اہل بیت کی اور باقی فقہا کی کہ اہل بیت نے جو بات کی، یہ نہیں کہا کہ نماز میں ہمارا فتویٰ یہ ہے، فلاں چیز میں ہماری رائے یہ ہے، یہ فلاں چیز میں ہماری رائے یہ ہے۔ نہیں، امام صادق سے پوچھو، امام باقر سے پوچھو، ساتویں سے پوچھو، آٹھویں سے پوچھو، پہلے سے پوچھو، آخری سے پوچھو، بس یہی کہیں گے۔ مہدی سے پوچھو تو کہیں گے میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے حسن مجتبیٰ سے سنا، انہوں نے علی مرتضیٰ سے سنا، انہوں نے پیغمبر سے براہ راست
سنا اور پیغمبر نے براہ راست پروردگار سے لے کے یہ حکم بیان کیا ہے، لہذا ہمارا نہیں ہے، خدا بند عالم کا امر ہے۔ اہل بیت تک اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ بعد میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ وہ زمانہ جو قرب پیغمبر کا زمانہ ہے وہاں پہ اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ براہ راست علم موجود ہے، علم کے وارث موجود ہے۔ یہی اسی لیے پوچھا عبداللہ ابن ابی یافور سے امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ نے، پوچھا عبداللہ ہماری اطاعت کیسے کرتے ہو؟ یہ دیکھیں کیسے امام کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے۔ عرض کیا مولا امام کے سامنے ایک انار پڑا تھا، اور ظاہر ہے کہ امام کی بارگاہ میں ہوگا وہ جائز ہی ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ کہا مولا یہ جو انار پڑا ہے ہم آپ کی اطاعت کیسے کرتے ہیں؟ مولا یہ جو انار پڑا ہے اس کو آپ پکڑ کے اپنے دست مبارک سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، آدھے کے بارے میں فرمائیں کہ یہ حلال ہے، آدھے کے بارے میں فرمائیں کہ یہ حرام ہے، مولا ہم آپ کی اطاعت کریں۔ وہی ایک ہی لحظے کے اندر ایک حلال کو آپ حلال قرار دیں، اسی حلال کے ایک حصے کو آپ حرام قرار دیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ شاباش دی، دعا دی، فرمایا عبداللہ حق کا مطلب یہی ہے کہ ہماری اطاعت بالکل اسی طرح کرو، اس لیے کہ جو ادھر سے نکلتا ہے وہ حکم الہی ہے، جو ادھر سے نکلتا ہے وہ پروردگار کا علم ہے، اور جو کہیں اور سے نکلے وہ علم نہیں ہے۔ علم کی حقیقت وہی ہے جو اہل بیت سے تمہیں میسر آ جائے۔ لہذا آج بھی اگر زندگی کے محاسن کو چاہتے ہو، زندگی میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہو، اس زمین پہ اگر نور الہی کو اجاگر کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، دامن اہل بیت کو تھام لو، انشاءاللہ دنیا کی بھی سعادتیں مل جائیں گی، آخرت کی بھی سعادتیں مل جائیں گی۔ بس میں اپنے کلام کو ختم کیا، اور ان ہستیوں نے جو کچھ کیا، جو قربانیاں دیں، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَهُ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالضَّلَالَةِ، انہوں نے قربانی جو دی ہے، حسین نے جو میدان کربلا میں قربانی دی ہے، اس لیے قربانی دی ہے کہ لوگ نہ جہالت میں رہیں، نہ گمراہی میں رہیں۔ کہ گمراہیوں سے نکالنے کے لیے سید الشہداء نے یہ سارا بندوبست کیا اللہ کی مشیت کے تابع۔ اور میں عرض کر رہا ہوں بار بار آپ کی خدمت میں کہ سید الشہداء نے اپنے واقعے، اپنے تمام تر مشن کی تکمیل کے لیے جس کردار کا انتخاب کیا ہے، وہ کردار اتنا تام ہے، اتنا مکمل ہے بخدا کہ اگر اس کردار کو نکال دیں تو حسین کا مشن نامکمل نظر آتا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے جو ایک بہت بڑا رول جس نے ادا کیا وہ تھا جس کا نام علی زین العابدین ہے، جو حسین کا 23 سالہ نوجوان ہے، جس نے امامت کا دور یوں گزارا کہ بالکل بیڑیاں تھیں، تازیانے تھے۔ 4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے جنہوں نے بہت گریہ کیا۔ ایک آدم تھے، ایک نوح تھے، ایک جناب فاطمہ زہرا، اور ایک جس نے بہت خون کے آنسو روئے وہ علی زین العابدین تھا۔ سب لوگوں نے عبادت کی ہے، پیغمبر کی عبادت تاریخ میں موجود ہے، علی کی عبادت تاریخ میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سید سجاد کی عبادت کا حال ہی کچھ اور تھا۔ تازیانے تھے لیکن تسبیح الہی تھی، مشکلات تھیں، بازار تھے، پھوپھیوں کے سر پہ چادریں نہیں تھیں، لیکن عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سید سجاد مسلسل لوگوں کو خدا کی بندگی کا درس دیتے رہے۔ میں کیا عرض کروں، بس ایک 2 منظر ذرا دیکھیے گا، کون ہے سجاد، کیسے دی ہے قربانی۔ اب مسلم جساس کی روایت یہ ہے، کہتا ہے جب قافلہ پہنچا نا کوفے میں تو میں نے ڈھول کی آواز سنی، شور کی آواز سنی۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ کہا کہ بازار میں باغیوں کا کام۔ میں اتر کے بازار میں گیا، بس میں نے ایک منظر دیکھا، میرے دل پہ ایک ضرب لگی۔ میں نے کہا خدایا یہ منظر کیسا ہے؟ میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے کہ ناکے پہ سوار ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ بدن سے خون بہ رہا ہے اور یہ خون پاؤں تک ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ گلے میں توپ تھا، ایسا
یہ کون ہے؟ کہا پتہ چلا یہ علی زین العابدین حسین کا فرزند ہے، یہ وہی ہے جس کا سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آ گئے سید سجاد مدینے کے اندر، اس لیے کہ اب ہدایت کا راستہ جاری ہے۔ جب پہنچے نا مدینے میں، محمد حنفیہ آئے، کہا کہ پوچھوں سید سجاد کدھر ہیں؟ عزیزانو سنو گے، تاریخ میں لکھا ہے کہ دو شخصیتیں جوانی میں جن کے پاس، ایک 18 سال کی بیٹی رسول اللہ کی فاطمہ، ایک حسین کا 23 سالہ زین العابدین تھا۔ محمد حنفیہ آئے، پوچھتے رہے کہ کوئی جانتا ہے علی بن حسین کو؟ علی بن حسین کہاں پہ ہے؟ دیکھا قافلے میں ایک بوڑھا آدمی ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا میں اس سے پوچھتا ہوں۔ بوڑھے آدمی کو سلام کیا، کہا اے بوڑھے آدمی، وہ جانتے ہو کہ علی بن حسین کہاں پہ ہے؟ روتی ہوئی آنکھوں سے کہا چچا پہچاننے کی کوشش کرو، میں حسین کا۔ عزیزانو یہ بات سننا تھی، چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگایا، ادھر سینے سے لگایا، آہ نکلی، کہا چچا ابھی زخم ہرے ہیں، ذرا آہستہ۔ اللہ اکبر۔ بس آخری منظر عرض کر رہا ہوں، جب امام سجاد دنیا سے گئے، دنیا سے جانے لگے تو باقر کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا باقر، جی بابا میرا آخری وقت ہے، آخر کیا کروں؟ کہا باقر، جی بابا، کہا مجھے چارپائی سے نیچے لٹا دو۔ جب نیچے